ہم آج ہی سے اس کے لیے تیاریاں کریں. تو لفظ تقوی جو ہے نا، یہ کثیر المعانی لفظ ہے. ایک تعریف تقوی کی انتہائی خوبصورت، انتہا سے زیادہ غور و فکر والی عربی میں ہے. میں آپ کی مدد کروں گی. کل 2-3 دن میں نے تقریباً مینچسٹر اور آسٹریل جہاں سے بھی برمنگھم میں ڈفرینٹ درس ہوتے ہوئے آئے، تو میں نے آلموسٹ ہر جگہ یہ بتائی. اور حال یہ تھا کہ بعد میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ساتھی دوبارہ مجھ سے ریکارڈ کرا رہی ہیں وہ تعریف، اور کچھ لکھ رہی تھی ساتھ بیٹھی کہ پلیز وہ ہم نوٹ نہیں کر سکے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، دل کی تختی پہ نوٹ کر لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں بولوں کہ عربی آپ بالکل نہ لکھیں، نہ سنیں، نہ غور کریں، کیونکہ اس کا بعد میں اردو انشاءاللہ بتاؤں گی. تو آئیے آج تقوی کی تعریفوں میں سے پہلی تعریف. تقوی کیا ہے؟ التقوی ہی الخوف من الجلیل. تقوی بہت بڑے جلال والے رب کے خوف کا نام ہے. خوف، اللہ کا ڈر. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ یا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تقوی اللہ کے خوف کا نام ہے. وہ خوف جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. ہم اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا بھی سیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو اپنا وہ خوف دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. بیریئر، رکاوٹ. ابھی آگے ہم وہ معنی بھی دیکھیں گے. تو تقوی کے 4 درجے. پہلا درجہ خوف من الجلیل. الجلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے، جلال والا. سورۃ الرحمن میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، ذوالجلال والاکرام. ٹھیک ہے، تو جلال والے کا خوف، اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے. جب انسانیت اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جاتی ہے نا، تو مادر بدر آزاد ہو جاتی ہے، کپڑوں سے آزاد ہو جاتی ہے، جاہلیت والے کام سرے عام کرتی ہے. تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن ولی کے پیے تھا. اللہ کا خوف پاؤں کی بیڑیاں بن جاتا ہے، زبان کو بندہ پکڑ پکڑ کے رکھتا ہے. اللہ کا خوف انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے. اللہ کا خوف زبان پہ آئی بھی مچلتی ہوئی بات کو روک لیتا ہے، کیونکہ یہ غیبت بن کے کل میری ساری نیکیاں کو اڑا دے گی. اللہ کا خوف مانگنے والی چیز ہے. حضرت موسیٰ کے دور کے 2 شخصوں کو قرآن پاک میں اتنا بڑا آنر دیا گیا کہ وہ 2 مرد مومن جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. انعام کیا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنا خوف دیا. تو آج اگر ہم اللہ کے خوف سے بے خوف ہے نا، تو انعام سے دور ہے. اللہ کا خوف مانگنا ہے ہم نے انشاءاللہ اس بار لسٹ بنانے کا ساتھ ساتھ کہ کتنی آج ڈفرنٹ چیزیں ہم تقوی کی چنکس میں دیکھیں گے. بس یہی ہماری اس رمضان کی چیک لسٹ ہوگی جو اینڈ پہ ہم نے لینی ہے. تقوی، خوف، اللہ کا خوف. اور ایسا خوف نہیں جو بے عمل کرتے. بڑا ہی ناسمجھ ہے وہ شخص کہ جو لفظ کہتا ہے کہ مجھے خوف آتا ہے اللہ سے، پھر بچتا نہیں. یہ سارے لفظ آپس میں یوں ہیں جیسے وہ چٹیاں نہیں بنتے. خوف ہوگا تو بچیں گے، بچیں گے تو بیریئر ہوگی، رکاوٹ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت کا خلاصہ ہے صرف. آپ نے فرمایا حیرت ہے اس شخص کے حال پہ کہ جو جنت کی طلب بھی رکھ رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ انی اسألک الجنہ، پھر بھی سو رہا، کوئی عمل نہیں کر رہا، بے عمل مراد ہے. اور حیرت ہے اس شخص کے حال پہ کہ جو جہنم کا خوف رکھتا ہے، جہنم سے بچنا مانگتا ہے لیکن سو رہا. کہیں آج میرا اور آپ کا خوف ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ حال تو نہیں کہ زبان سے بڑا خوف ہے، بڑا خوف ہے، بڑا ڈر آتا ہے، بڑا ڈر آتا ہے، تو کر کیا رہے ہو؟ دیکھیے بجلی کی تار کھلی اور آپ کے اس سے بڑا ڈر لگ رہا ہے میرا بچہ اس کی طرف نہ دے، پھر آپ بچے کو ادھر ہی چھوڑ کے کہیں چلی جائیں کام کرنے. مین ہول کھلا ہوا ہے اور آپ کے بڑا ڈر ہے بچے اس میں گر نہ جائیں، پھر بچہ اس کے اراؤنڈ کھیل رہا ہے اور آپ اندر چلی جائیں. ماں کو تو چین ہی نہیں آتا. تو جس چیز کا خوف ہوتا ہے ہم اس سے بچتے ہیں. اگلے درجے پہ چلیے. دوسری چیز تقوی کی کیا ہے؟ پہلا پھر دوہرا دیتی ہوں تاکہ لکھ سکیں تو لکھ لیں. التقوی ہی الخوف من الجلیل، اور دوسرا والعمل بالتنزیل، اور اس کے نازل کردہ پر عمل کرنے کا نام ہے. ظاہری بات ہے جب کسی سے آپ ڈریں گے، خوف رکھیں گے تو اس کی کہی ہوئی بات کو مانیں گے نا. آپ اپنے شوہر سے خوف سے تو نہیں، لیکن آپ ان کا ایک رسپیکٹ بڑا ادب کرتی ہیں. خوف ہے آپ کو جواب دہی کا کہ شام کو آ کے پوچھیں گے تو کام کرتے ہیں نا. تو تقوی کا اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ پر انسان پھر عمل کرنے لگتا ہے.
پھر کھیل نہیں سمجھتا, تماشا نہیں ہے دین. پھر پڑھ پڑھ کے 5 سپارے نہیں رکھتا, وہ ایک ایک لفظ پہ 5 بار سوچتا ہے کہ میرا اس پر عمل ہے کہ نہیں. پھر وہ رمضان کو صرف بک ریڈنگ کا مہینہ نہیں بناتا, قرآن ریڈنگ کا مہینہ نہیں بناتا. صحیح پڑھوں کہ غلط, غلط پڑھوں کہ صحیح, سمجھوں کہ نہیں, غور کروں کہ نہیں, بس پڑھتی جاؤں, گاڑی چلائی گی نہیں. والعمل بالتنزیل, اللہ کے نازل کردہ پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے. یہ نہیں ہے. انشاءاللہ قرآن کی جو بہار ہمارے ارد گرد ہوں گی, ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کی غذا لیا کریں گے. آپ دیکھیے کہ بہت بڑا ٹیبل ہوتا ہے نا, آپ کبھی کسی بفے میں گئے ہوں. آج کل تو ہماری شادی بفے ہیں, اور آج کل تو ہماری عام دعوتیں بھی اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں, لیکن آپ امیجنیشن میں لے کے بہت بڑا ٹیبل لگا ہوا ہے, کتنا کچھ ہوتا ہے. اور عموماً پی سی اور بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, 6 قسم کی سویٹ ڈشیں ہیں, 4 قسم کے سیلڈ ہیں, تو 10 قسم کا میٹ ہے, ہوتا ہے نا. بعض لوگ کیا سوچ لیتے ہیں یہ سب کچھ میرے لیے, وہ پہاڑی بنا لیتے ہیں. پہلے زمین نیچے چاولوں کی لگاتے ہیں, پھر بوٹیوں کے پہاڑ, پھر اوپر روٹیوں سے اس کے اوپر پلسٹر کر دیتے ہیں, پھر اوپر تھوڑا تھوڑا اسپارکل کر لیتے ہیں. سیلڈ کچھ لیا ہی نہیں, بس سیلڈ بھر سے پلیٹ بھری ہوئی ہے. ہوتا کیا نتیجہ کیا, وہ سب کچھ لے آتے ہیں اور 2-4 چیزیں چکھی, باقی تو کھا ہی نہیں سکے. عقل مند کیا ہوتا ہے, وہ پورے ٹیبل کلاتھ میں سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے, مجھے کیا پسند ہے, پھر ایک چیز چکھتا ہے جو اچھی لگے پھر لے لے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بالکل اسی طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں نیکیوں کا ایک دسترخوان ہوتا ہے. بڑی نیکیاں, چھوٹی نیکیاں, ظاہری نیکیاں, باطنی نیکیاں, دوسروں کو دکھنے والی, نہ دکھنے والی, کڑوی نیکیاں, میٹھی نیکیاں, کھٹی نیکیاں, جان نکلنے والی نیکیاں, خوشی والی نیکیاں. مت سوچیے کہ ہر نیکی پہ انسان کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. بعض نیکیوں میں جب پاؤں جلتے ہیں اللہ کے راستوں میں, ظاہر مزہ نہیں آ رہا ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ دل کے اندر خوشی کا, اطمینان کا سما ہوتا ہے. تو ہم نے اس قرآن میں سے اپنے لیے چوز کرنی ہے, میرے لیے کون سی نیکی سوٹیبل ہے. پہلے اپنی وہ نیکی لینی ہے, وہ فوڈ کھانا ہے جو آپ کی بیسک ضرورت ہے. آپ نے دیکھا پہلے کھانے میں ایپیٹائزر سرو کیے جاتے ہیں. ابھی یہ کچھ 5-10 سال سے شروع ہوئی بات. ہمارے بڑے لوگ جو تھے, جو واقعی اپنی صحت اور کھانے پینے میں بہت قدرتی طریقے میں تھے, وہ کہتے تھے کھانے سے پہلے کچھ نہیں کھانا, پیٹ بھر جائے گا. پانی نہیں, کئی لوگ پیتے کہ وہ پھر پانی چلا گیا تو کھانا کھا جائے گا. اب کیا کرتے ہیں, وہ پہلے سموسے کوڑوں سے پیٹ بھر دیتے ہیں, پھر چکن سرو ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا. کوئی پہلے سے بہت بھوکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کھا کے آئے ہوتے ہیں تو ان کو اگر تھوڑا بہت فروٹ سرو کر دیں تو تھوڑی جگہ بن جاتی ہے نا. تو ہم سب نے اس قرآن سے انشاءاللہ تعالی پہلے چیک کرنا ہے کہ میں ہوں کتنی بھوکی, نیکیوں کے معاملے میں میرا پیٹ کتنا پہلے سے بھرا ہوا ہے. کیا مجھے صرف ابھی ایپیٹائزر والی نیکیاں لینی ہے, چھوٹی چھوٹی لائٹ سی ہلکی پھلکی, یا مجھے پھر وہ طاقت لینی ہے کہ جو مجھے اللہ کے راستے میں بھگا دے. لیکن عمل بالتنزیل, اس پہ عمل کرتا رہنا انشاءاللہ تعالی. عمل نہیں ہوگا نا تو وبال ہے. حدیث میں آتا ہے ہر وبال الا ما عمل به, سوائے اس علم کے جس پہ عمل کر دیا جائے. تو ہم نے انشاءاللہ عمل کرنا ہے ہر ممکن حد تک, جس حد تک کر سکوں, جو بھی میں کر سکی, جس حد تک کر سکی, چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تیسری چیز والرضا بالقلیل. شروع سے بولتی ہوں تو آپ اس کی وہ میلوڈی کو بھی تو فیل کریں گے نا. پہلا درجہ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل اور والرضا بالقلیل. تھوڑے پہ راضی رہنا ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے, یہ ہے تقوی. تقدیر پہ راضی, جو رب نے دیا اس پہ خوش. آپ سنیے گا یہ پچھلے 2-3 دن کے درس ویب سائٹ پہ اگر آئیں گے تو میں نے ہر ایک جگہ ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. زیادہ ڈیٹیل ہے, ابھی تو میں سب کو کنسائز کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ نے مجھے جو بھی دیا میں اس پہ خوش رہوں گی. یہ تقوی کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے, خوش رہنا. تھوڑا دیا تو خوش, زیادہ دیا تو خوش. آنکھیں نہیں ہیں اور کوئی یار دل آ رہا ہے کہ اللہ سے آنکھیں مانگ لو, تم تو اتنے نیک ہو. نابینا تھے بزرگ ایک, تو ان کو کسی نے کہہ دیا کہ تم اتنے نیک ہو, اتنی عبادت کرتے ہو, اللہ سے آنکھیں مانگ لو. مانگتے بھی ہوں گے, لیکن مومن کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے قدر اللہ احب الی من بصری,
اللہ کی دی ہوئی تقدیر یا اللہ کا میرے معاملے میں جو فیصلہ ہے مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ پیارا ہے. یہ ہے والرضا بالقلیل. اللہ سے کہا کرے اللہ جو تم نے دیا اس پہ تیرا لاکھ شکر ہے، اور اللہ جو تم نے نہیں دیا اس پہ کروڑ شکر ہے. موقع ملا تو آپ کو شکر کے وہ درجے لکھا دوں گی اس سال سورۃ فاتحہ کی دار قرآن میں کہ جو بندے کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. واللہ کہ کبھی تو بندے کو کچھ ملتا ہے تو شکر ہوتا ہے نا، اور آخری درجہ جو